کسی کو ذرا سا بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک بار پھر ایک تاریک رات کے دھانے پر کھڑا ہے. ہمارے سامنے ایک گہری کھائی ہے. فیصلہ کرنے والوں نے ایک بار پھر فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ملک کے عوام کو محکوم کرنا ہے. ہماری آواز ہم سے چھیننی ہے، ہماری سوچ ہم سے چھیننی ہے، ہمارے بنیادی اصول، ہمارے اقدار، ہماری شرافت، ہر چیز پر آج حملہ ہے. کسی کو اس حوالے سے شبہ نہ ہو. پاکستان ہرگز ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. پاکستان ہرگز کوئی اڑان اڑنے کے لیے اس وقت تیار نہیں کھڑا. پاکستان کے عوام باشعور ہیں، پاکستان کے نوجوان باشعور ہیں، لیکن پاکستان کے نوجوان بے روزگار بھی ہیں. پاکستان کے نوجوانوں کو نہ تعلیم ملتی ہے نہ صحت ملتی ہے. آج 60% نوجوان 16 سال کی عمر میں کسی بھی قسم کی تعلیم سے عاری ہیں. آج 40% آبادی اس ملک کی 15 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہے، یعنی کہ اس کا دماغ، ان کے جسم ان کی عمر کے لحاظ سے کم ہے. تو آج ہم کھڑے ہیں اس دوراہے پہ جہاں سے آگے تاریکی نے مزید تاریک تر ہونا ہے یا روشنی نے، ایک نئی صبح نے طلوع ہونا ہے. فیصلہ ہم نے کرنا ہے. آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں اب کوئی گنجائش نہیں اصول کی بات کرنے کی، سیاست کرنے کی، اقدار کی سیاست کرنے کی. اس ملک میں اب صرف تھونس کا راج ہوگا، طاقت کا راج ہوگا. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم وکلا جب تک زندہ ہیں، جب تک ہم کھڑے ہیں، جب تک ہماری زبان ہماری اپنی ہے، جب تک ہماری سوچ ہماری اپنی ہے، کسی لالچ کے تحت نہیں، کسی دباؤ کے تحت نہیں، جب تک ہم بات کرتے رہیں گے اصول کی، قانون کی، تو انشاءاللہ یہ قوم زندہ رہے گی، یہ قوم ہمارے ساتھ چلے گی. آج تاریخ آپ پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈالتی ہے. آج آپ نے اس شمع کو زندہ رکھنا ہے، اس شمع کو جلائے رکھنا ہے جس کو بجھانے کی تیاری ہے. آج پاکستان کے تمام بار ایسوسیشنز نے، تمام بار کاؤنسلز نے اس آئین کا اعادہ کرنا ہے، ان اصولوں کا اعادہ کرنا ہے جو ابدی ہیں، جو ازلی ہیں. انسانیت کی حرمت، آزادی اظہار، اکٹھے بیٹھنے کی آزادی، یونین سازی کی آزادی، سیاسی جماعت بنانے کی آزادی، اپنی دھرتی پر چلنے کی آزادی، یہ وہ بنیادی اقدار ہیں جو آپ کا آئین آپ کو دیتا ہے، جو آپ کا دین آپ کو دیتا ہے، جو تمام انسانیت کی جو ایک تگ و دو ہے صدیوں اور ہزاروں سالوں پر پھیلی ہوئی، اس تگ و دو کے نتیجے میں یہ تمام حقوق آج انسانی حقوق قرار پائے ہیں. ان تمام حقوق پر آج حملہ ہے. آج طاقتور یہ کہتے ہیں پاکستان کو ہم ایک جیل خانہ بنا دیں گے، پاکستان کو ہم ایک قبرستان بنا دیں گے، اور اس جیل خانے میں، اس قبرستان میں معاشی ترقی ہوگی. یہ خام خیالی ہے، یہ بے وقوفی ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ اعلان بہت بار ہوا. ہم نے دیکھا 60 کی دہائی کو ترقی کی دہائی، ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کہا گیا، اور اس کے بعد پاکستان کی عوام دونوں، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، دونوں علاقوں میں اٹھ کھڑی ہوئی. ایک بکھری عوام نے اٹھ کر اپنے حقوق کو مانگا، اور ہم نے دیکھا پھر ایک سانیہ برپا ہوا، ایک جنگ ہوئی، سول وار ہوئی، اور ملک دو لخت ہو گیا. 80 کی دہائی میں بھی ایک جابر نے کہا کہ مجھے پتا ہے فلاح کی کنجی کیا ہے، میں تمہیں دوں گا فلاح، میں پاکستان کو ایک اور بلندی کی جانب لے کر جاؤں گا. اور جب وہ ہٹا منظر سے تو پاکستان تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. پاکستان کے عوام محکوم تھے. پاکستان میں نہ معاشی ترقی تھی، نہ اصول موجود تھا. ہم نے پھر دیکھا مشرف نے بلند بال دعوے کیے، کہا کہ اب میں آ گیا ہوں، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، میں اس ملک کو ٹھیک کر کے جاؤں گا. اور اس کے بعد جو ہوا ہم نے دیکھا، ملک بدحال ہوا. ہم گرتے چلے گئے، ہم پوری دنیا میں بھیک مانگتے پھرے. پاکستان نے نہ ترقی کی، نہ عوام کو روزگار ملی، نہ عوام کو صحت ملی، نہ تعلیم ملی. تو آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں ہم پہلے بھی کھڑے رہے ہیں. پہلے بھی بہت جابر آئے جنہوں نے کہا کہ میں اب تمام حقوق ختم کر کے تمہیں بتاؤں گا کہ فلاح کیا
پیدا ہوتی ہے فلاں میرے ڈنڈے سے ٹپکے گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہم نے پہلے بھی اس کو رد کیا، پاکستان کی عوام نے اس کو رد کیا، پاکستان کے وکلاء نے جبر کو رد کیا، آج ہم پھر اس جبر کو رد کرتے ہیں۔ ہم کھڑے ہیں اصولوں کے ساتھ، ہم کھڑے ہیں شرافت کے ساتھ، اور ہم اپنی جد و جہد کرتے رہیں گے۔ تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ اس جد و جہد کا حصہ ہیں، آپ اول دستہ ہیں۔ تو ہم نے اپنے تمام اکابرین قائدین، بار کے قائدین، سیاسی قائدین، ملک کے ہر خطے کے قائدین، وہ سندھ کے قائدین ہوں جنہوں نے ہاریوں کی جنگ لڑی ہے، وہ بلوچستان کے قائدین ہوں جو گمشدہ افراد کی جنگ لڑتے ہیں، وہ قبائلی علاقوں کے عمائدین ہوں جو ڈرون حملوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا کے ہر خطے کے عمائدین ہوں، وہ لوگ ہوں جو اپنے صوبے کو لہو لہان نہیں دیکھنا چاہتے، وہ پنجاب کے عمائدین ہوں، اور آپ ہیں وہ عمائدین جو پنجاب کے غریب کے لیے کھڑے ہیں، جو پنجاب میں ووٹ کی حرمت کے لیے کھڑے ہیں۔ جس طرح ہمارے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا 8 فروری 2024 کو، اس کے آپ میں ہم سب چشمدید گواہ ہیں۔ جس طرح ہمارے گریبانوں پر ہاتھ اٹھے، ہمارے ووٹوں کو مسترد کیا گیا، وہ ہم بھولے نہیں ہیں، ہم بھولنے نہیں دیں گے۔ ہم کسی کو اپنی حرمت کا اعلان نہیں کرنے دیں گے جس کا دامن داغدار ہے، چوری سے، ڈاکے سے، ووٹ کی چوری سے، ہمارے اصولوں کی چوری سے، ہمارے آئین کی چوری سے۔ 27ویں ترمیم کے ذریعے جو چیز غلط ہے، جو چیز ذہن کی لوٹ ہے، آئین اور قانون کی لوٹ ہے، اس کو آئین کا نام دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم اس کو رد کرتے ہیں، ہم ایک محکوم عدلیہ کو رد کرتے ہیں۔ جس طرح آئینی عدالت کا قیام وجود میں آیا ہے، جس طرح جج مقرر کیے گئے ہیں، ان تمام اصولوں کی نفی ہوئی ہے جن کے لیے آپ نے، میں نے، ہمارے عمائدین نے دہائیوں پر پھیلی جد و جہد کی ہے۔ من پسند ججوں کے ذریعے من پسند فیصلے لینا، جھوٹے مقدمے بنانا، یہ ہمارا مقدر نہیں ہے۔ ہم اس کے خلاف کھڑے رہیں گے، آخری دم تک کھڑے رہیں گے، لڑتے رہیں گے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے کوچوں میں، اپنے بازاروں میں یہ پیغام دے کر جائیے کہ پاکستان میں فلاح تب ممکن ہے جب پاکستان میں آزادی ہوگی، ذہن کی آزادی، روح کی آزادی۔ پاکستان کو ہم کبھی قبرستان نہیں بننے دیں گے، کبھی جیل خانہ نہیں بننے دیں گے۔ آپ سے اب اجازت لے کر اسلام آباد جاؤں گا، وہاں بھی مجھے ایک تقریب سے کچھ گزارشات کرنی ہے۔ وہاں بھی میں یہی اعلان کروں گا کہ ہم ڈرنے والے نہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ یہ معاملہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے کروڑوں انسانوں کا معاملہ ہے۔ یہ سیاست سے بڑھ کر معاملہ ہے، یہ انسانیت کا معاملہ ہے، یہ بنیادی اصولوں کا معاملہ ہے، یہ ہمارے تمدن کا معاملہ ہے، ہمارے دین کا معاملہ ہے۔ ہم اس کے لیے جد و جہد کریں گے، ہم کھڑے رہیں گے، ایک دوسرے کے شانے سے شانہ ملا کر ہم آگے بڑھیں گے۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، 78 سال کے بعد اب پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک لسٹ GHQ سے آتی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ملک کے غدار کون ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک لسٹ پارلیمنٹ سے بھی آتی ہے۔ آج چیئرمین سینٹ نے ایک لسٹ دی جنہوں نے یہ بتایا کہ اس قوم کے ہیرو کیا ہیں۔ تو آج اس بستی اور اس گرام کا شکار ہے ہمارے ملک کے حالات اور ہمارے ملک کی جمہوریت۔ کل میں ایک پبلک گیدرنگ میں تھی تو وہاں پہ لوگ بڑی نفرت کا اظہار کر رہے تھے، بڑی تکلیف میں تھے لوگ۔ تو پتہ چلا کہ DGISPR نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے۔ پہلے تو کبھی نہیں ہم سنتے، ٹائمز آیا ہوتا ہے، لیکن جب اتنی نفرت تھی تو میں نے کہا پتہ تو کریں کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ جب وہ پریس کانفرنس شروع ہوئی تو جس طرح وہ بول رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کسی اپنے ہی کسی فرم کے بارے میں یا کسی اپنے ساتھی کے بارے میں بول رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ جیل میں قید شخص، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ جب ایک آپ کی وہ روش جو حسین شہید سور بردی سے لے کے جو فاطمہ جناح کو غدار کہتی تھی، جس نے بھٹو کو غدار کہا، جس نے ولی خان کو غدار کہا، آج عوام کے سب سے مقبول لیڈر جناب عمران خان صاحب کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی، میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں، اور ہمیں یہ قبول نہیں ہے
पंजाब में 2 किस्म के मेंबर इलेक्ट हुए हैं पंजाब बार काउंसिल में, वो मेजॉरिटी हमारे ग्रुप के हुए, लेकिन उनमें से अफसोस की बात है चंद लोग बिकाऊ माल निकले, और ये काबिल शर्म बात है। और सुन लें, इस वक्त तो 2 पैसे बना लोगे, लेकिन सारी उम्र के लिए तुम्हारा मुंह काला होगा। इंशाअल्लाह। जो आज अपना वोट बेचेंगे, वकला का कॉन्फिडेंस बेचेंगे, हम उनको पूरी तरह एक्सपोज करेंगे, उनका नाम हॉल ऑफ शेम में लिखा जाएगा। इसलिए इस वक्त 2 किस्म के लोग आपके सामने हैं। एक पंजाब में वो हैं जो हमारे बहादुर वकला हैं, जो खड़े हैं, जो लड़ने को तैयार हैं इस मुल्क में आइन की सरबलंदी के लिए, आइन की बहाली के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए। ये हमारे सच्चे और असली साथी हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हर वक्त बिकने को तैयार खड़े हैं। कितनी कीमत लगाते हो, मेरा वोट कितने में खरीदते हो। बड़े दुख की बात है जो इतने अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हमारे पास हैं, जैसे कि महमूद अशरफ खान जैसा आपको बहादुर वकील बहुत कम मिलेगा, लेकिन इनको दुश्वारी पेश आ रही। हालांकि साउथ पंजाब से सिर्फ एक ही कैंडिडेट है और इससे अच्छा कैंडिडेट मैं सोच नहीं सकता। बहादुर आदमी जिसे हर तहरीक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आज उसको डिफिकल्टी पेश आ रही है क्योंकि इर्द गिर्द सारा बिकाऊ माल है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ मेरे भाई, जिस किसी ने भी इस इलेक्शन में अपना वोट बेचा, चाहे ओहदे के लिए, चाहे उस किसी के कह रहे हैं कि तेरे जज बना देंगे और तेन फलां जगह लगा देंगे, जो इस लालच में ज़ाती मफाद की खातर, पैसे बनाने की खातर अपना वोट बेचता है, उसका नाम तारीखी तौर पर हम लिखेंगे ताकि सारे पंजाब में पता हो कौन कौन यहाँ वकला में बिकाऊ माल है, कौन वकला की तहरीक को सबटाज कर रहा है अंदर से। ये हमारा फर्ज होगा, उनका नाम हॉल ऑफ शेम में लिखेंगे। आज हमें उम्मीद है सिंध से बेहतर नुमाइंदगी हमें मिलेगी पाकिस्तान बार काउंसिल में, लेकिन पंजाब के लिए हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं, अभी 1 हफ्ता बाकी है, आप वादे करें कि जो बिकेगा उसका नाम हमेशा हमेशा जो है गलत अल्फाज में लिखा जाएगा। उसके अलावा जो इस मुल्क के साथ हो रही है, कल जो ISPR का जो डायरेक्टर जनरल ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये इंतहाई शर्मनाक है। वो ये लगता ही नहीं था कि ये कोई जर्नैल है, कोई जर्नैलों का काम अब सियासत रह गया है, तो उस हिसाब से शायद वो ठीक ही कर रहा था, क्योंकि वो तो सियासतदान से बढ़कर जो है वो तकरीर कर रहा था और धमकियां दे रहा था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई ये तुम्हारा काम है, पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के टैक्सों से तुम तनख्वाह लेने वाले, तुम सियासत करना चाहते हो? तुम्हें सियासत के लिए हमने भेजा है, हम तुम्हें तनख्वाहें इस बात की देते हैं कि तुम जाके सियासत करो। लिहाजा देखिए, एक वक्त आपको वकला भाइयों को करना पड़ेगा। एक बात याद रखें, इस मुल्क में अगर कोई आज़ाद प्रोफेशन है तो वो वकला का है, और आपकी तरफ सारी कौम देख रही है कि आप इस जालिमाना रजीम, जो दिखाने को तो सिविलियन रजीम है, असल में फौजी मार्शल लॉ से बदतर रजीम है। इतना तो जुल्म, ज्यादती, जबर फौजी हुकूमतों ने नहीं किया। ये तो मुशर्रफ के बराबर, ये तो ज़ियाउल हक के मुकाबले के ये मार्शल लॉ वाले आ गए हैं। उन्होंने तो आइन को सस्पेंड किया था, ये आइन को मसक करके रख दिया इन्होंने, आइन को बेकार कागज का टुकड़ा बना के रख दिया, आइन को
اس کی روح اس میں سے نکال لی 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد. کوئی آئین نہیں رہ گیا 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد. اب صرف چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں جن کو ہم نے پھاڑ کے پھینکنا ہے اور واپس وہی آئین لے کے آنا ہے جو 26ویں ترمیم سے پہلے تھا. اور یہ جو تحریک ہماری ہے، میں سب وکلا بھائیوں بہنوں سے کہتا ہوں، دیکھیں یہ تاریخی وقت آ گیا ہے. اس تاریخی وقت میں اگر آپ نے اس ملک میں آئین آزاد عدلیہ نہیں بچائی تو آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گے. میرے نزدیک جس شخص نے بھی 26ویں 27ویں ترمیم کو ووٹ دیا ہے وہ قومی مجرم ہے، اور جو ان ترامیم کو لانے والا ہے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنا چاہیے. انہوں نے آئین کو تباہ اور مسخ کر کے رکھ دیا ہے. یہ سارے کے سارے آرٹیکل 6 کے ملزم ہیں، مجرم ہیں بلکہ. تو وکلا بھائیوں بہنوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے، سارے پاکستان میں اپنا واضح ایک نیریٹو لے کے آئیں کہ ہم نے کسی صورت آئین کو مسخ نہیں ہونے دینا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رجیم ہے جو کہ در حقیقت ایک فوجی رجیم ہے، جس کے آگے پپٹس جو ہیں، کوئی کہتا میں تو پرائم منسٹر ہوں، تو کوئی پرائم منسٹر نہیں، تو ایک پپٹ ہے، پپٹ ناچنے والی گڑیا ہے اور کچھ نہیں ہے. اسی طرح اپنے آپ کو جو صدر کہتا ہے کوئی حیثیت نہیں. آرڈر آ گیا جی ایس پی سے، آج ہی سمری بناؤ، آج ہی سائن کرو. آپ کے سامنے پرسوں سارا ڈرامہ ہو گیا اس ملک کے اندر. حکم آتا ہے وہاں سے، یہ تو صرف اس پر چند ایک عمل کرنے والے لوگ ہیں، اپنے مفادات لیتے ہوں گے، ذاتی مفادات. خدا معلوم 3 دن نوٹیفیکیشن کیوں ڈیلے ہوئی، یقینی طور پہ اس میں کوئی سودا ہوا ہوگا، لیکن قوم کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے. میرے بیٹے کو یہ بنا دو، میری بیٹی کو یہ بنا دو، مجھے فلاں چیز دے دو، میں اور مال کھا جاؤں گا، ادھر مت دیکھو. اس لیے سب کچھ ہوا ہے. انہوں نے قومی مفاد کے لیے ایک قدم بھی نہیں کبھی اٹھایا. تو میں یہی اپنے وکلا ساتھیوں کو کہوں گا، آپ ہی اس قوم کی امید ہو، آپ ہی تحریک لے کے چلو گے، آپ ہی ریلیز نکالو گے، تب ہی معاملات بہتر ہوں گے. یہ معاملات دوسروں کے ہاتھ میں مت دیجیے گا. یہ آپ جو کریں گے اس میں آپ ذاتی مفاد نہیں ہوگا. آپ جو کریں گے وہ در حقیقت قوم کے لیے ہوگا، اس ملک کی بہتری کے لیے ہوگا، اس ملک کے آئین کو بچانے کے لیے ہوگا، اس ملک کی عدالتی نظام کو بچانے. اب کوئی عدالتی نظام پاکستان میں نہیں ہے. یہ جو حضرات اپنے آپ کو کسی کورٹ کا جج کہتے ہیں، وہ در حقیقت وہ جج نہیں ہیں، وہ جوڈیشل پپٹس ہیں جو اشاروں پر پتہ کرتے ہیں کہ کیا حکم آیا جی ایچ کیو سے وہی فیصلہ کر لو. بلکہ اس نے صحیح کہا تھا کہ یہ جو امین الدین ہے یہ کسی صوبے دار سے پوچھا کرے گا کہ میرا کیا فیصلہ مجھے کرنا چاہیے اس ایشو پر. اس سے بڑھ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سارے جو سو کالڈ ان کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جس کو میں سمجھتا ہوں ان کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اس کو اس میں جو بھی بیٹھا ہے وہ قوم کا مجرم ہے اور وہ اس ملک کا آئین کا غدار ہے. ہم سب نے مل کر اس کو ریزسٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں، لیٹس فائٹ اگریسولی ان کے خلاف جو کہ اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو اس ملک میں ذاتی مفاد کی خاطر قومی نقصان کر رہے ہیں. ہم سب کا فرض ہے کہ ان کے لیے اور ان کو ساتھ دیں جو اس ملک میں حقیقتاً جمہوریت آئین کی عملداری لانا چاہتے ہیں. یعنی ایک آدمی بیٹھ کے ایک قومی ہیرو کو غدار کہہ رہا ہے. یعنی تیرے منہ سے یہ بات سچتی ہے؟ تو بیٹھ کے سیاست کر رہا ہے، تو اپوزیشن، تو ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے. کل جو تھا یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین بریفنگ تھی پریس کی، جو کہ ایک کسی مجلس جنرل کسی نے کی ہے.
چونکہ پرسوں ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، اب وہ اپنے آپ اپنی اصلیت میں باہر آ گئے، تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا پاکستان کو بچانا پہلا فرض ہے، ہمارا اپنے اس ملک کے آئین کو بچانا، بغیر آئین کے ملک نہیں چلا کرتے، اس لیے آئین کو بچاؤ گے تو ملک بچے گا، اس میں رول آف لا ہوگا تو ملک بچے گا، اس میں آزاد عدلیہ ہوگی تو ملک بچے گا، ورنہ تو وہ آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں جس سے کورٹ سے ان کی جورسڈکشن لے کے ایگزیکٹو آفیسر کو دے رہے ہیں، سو کالڈ پروٹیکشن آف پراپرٹی ایکٹ آرڈیننس جو لے کے آئے ہیں۔ وکیل کو پیش ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، عدالتوں سے پراپرٹی میٹرز چھین کر یہ ایگزیکٹو باڈیز کو دے رہے ہیں۔ اگر اب بھی ہمارے وکیلوں کو سمجھ نہیں آتی تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مطلب اپارٹ فرام دی کانسٹیٹیوشنل جو فریم ورک ہے اس کو بچانے کے، وہ تو آپ کو وکیلوں کو ان کی روزی سے جو ہے وہ محروم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پہلی دفعہ سننے میں آیا ہے کسی ملک میں اگر آئین ہو تو کبھی کسی وکیل کو کسی ایڈجوڈیکیٹری باڈی سے پیش ہونے سے روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ رائٹ ٹو کاؤنسل آف یور چوائس یہ بنیادی حق ہے سارے دنیا میں۔ رائٹ ٹو کاؤنسل کہتے ہیں، رائٹ ٹو کاؤنسل آف یور چوائس، اور جب جس اتھارٹی کے سامنے وکیل کو پیش ہونے کا حق نہ ہو، وہ اتھارٹی فیصلہ جو بھی کرے گی وہ غیر آئینی ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، ہمیں ان چہروں کو، کیونکہ یہاں دو ہی گروپ ہیں، ایک وکلا کا گروپ ہے جن کی ساری نمائندگی ہمارے بھائی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ٹاؤٹوں کا گروپ ہے۔ پہلے تو مخصوص ججوں کے ٹاؤٹ ہوتے تھے، اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہو گئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ایجنسیوں کو ساتھ لا کے لوگوں کو آفر کر رہے ہیں اتنے پیسے لے لو تو اے کر دو۔ آپ نے اس کو روکنا ہے، آپ نے جمہوری عمل سے روکنا ہے، یہی میرا آپ سے ریکویسٹ ہے، اور یہی میرا ادنا سا آپ کو۔ تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے میں اتنا ہی یقین تھا۔ شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں، صغیر و کبیر بکتے ہیں، کچھ سرے عام بکتے ہیں، کچھ پسے دیوار بکتے ہیں۔ اس
اس مرد کے بچے کی سیاسی جماعت میں شامل ہو کر اس کی طاقت کا حصہ بنے۔